بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمے جو عنوان دیا گیا ہے، انشاءاللہ اپنے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ تمام کے سامنے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا میں خاص طور پر یہ جو نیو ایتھزم کا پیراڈائم ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ تمام کے سامنے رکھ سکوں۔ ظاہر یہ بہت سارے ایسے اصطلاحات ہیں، جملے ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں، ایسا نہیں ہے، چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو یا مسلمانوں کو لے کر خاص طور پر وار آن ٹیرر اور 2001 کے بعد کی مسلسل ویسٹرن جو پروپیگنڈا ہے اور ویسٹرن وار آن ٹیرر کے نتیجے میں جو فارن پالیسی ہے، وہ تمام بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک لیکچر اسی عنوان سے مجھے دینے کا موقع ملا تھا، بہرحال وہ ریپیٹ کرنے کے بجائے انشاءاللہ کچھ مزید چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تو کچھ تسلسل اگر وہاں سے بھی آپ لے لیں تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اسلاموفوبیا دراصل میں ایک سسٹمیٹک ٹول ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکلی، آئیڈیالوجیکلی اور فائنینشلی، اور جس کے ذریعے مسلمانوں کے اگینسٹ میں ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہے، ویسٹ کا دیا گیا ٹول ہے، اور اس جدید دور میں ایتھزم یا الحاد کی ایک نئی شکل آئی ہے جس کو الحاد جدید بھی کہا جاتا ہے یا نیو ایتھزم بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل میں تو بات الحاد کی ہے، لیکن یہ پوری تحریک ایک سیاسی تحریک ہے، یہ پوری تحریک ایک اسلاموفوبیا کی تحریک ہے۔ یہ تحریک کی شروعات جو ہے 2004 میں ہوئی، اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے مذہب کے خاتمے کی دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ مسائل کی جڑ، مسائل کی وجہ وہ مذاہب ہیں، اور صرف مذاہب نہیں بلکہ آرگنائزڈ ریلیجنس ہیں۔ اور دنیا میں اگر انسان فلاح پانا چاہتے ہیں، دنیا میں اگر انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اب ان کو مذہب سے بیزار ہو جانا چاہیے، آزاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب خدا کے وجود کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ سائنس کو وہ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچنس، یہ کچھ اہم نام ہیں جنہوں نے 2010 میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور ان کو پھر دنیا بھر میں پاپولیرٹی ملی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نیو ایتھزم کا جو پیراڈائم ہے، یا آرگنائزڈ ریلیجنس یعنی مذاہب اور خدا کے وجود پر یہ جو پورا مسلحانہ اٹیک ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح سے آرگنائزڈ ریلیجنس سے، سیکولر اسپریچویلٹی کے راستے سے لوگوں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے، خدا کے وجود سے دور کیا جاتا ہے۔ اور بالآخر ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستانی پس منظر میں یہ تمام چیزیں کیسے کار فرما ہوتی ہیں اور کیسے ان کے تانے بانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکنز اور ہیرس کے کچھ جملے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے صاف اور علل اعلان جو ہے یہ بات کہی، اور ان کی باتوں نے ان کے ذہن کی غمازی کو صاف طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکنز کہتا ہے ٹو ہیل ود دیئر کلچر، مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ بھاڑ میں جائے۔ دے ہیٹ us because of our liberal values and culture، ہمارا یہ جو لبرل ویلیو ہے، یہ جو ہمارا لبرل معاشرہ ہے، جو رینیسانس کے بعد، جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے بعد ہم نے بڑی مشقت اور بڑی جد و جہد کے بعد اور بڑی خون ریزی کے بعد جو ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے آج وہ اسلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھاڑ میں جائیں ہم، اور یہ ان کی جو نفرت ہم سے ہے وہ ہمارے لبرلزم کی وجہ سے۔ ہیرس جو ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ ایٹ وار وتھ ٹیررزم، ہماری جنگ دہشت گردی سے نہیں ہے، وی آر ایٹ وار وتھ اسلام، ہماری جنگ اسلام سے ہے۔ اس سے دو ٹوک اور صاف الفاظ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی آئیڈیالوگ نے کہے ہوں گے، کسی مذہب
عقیدے کے ماننے والوں کے لیے یا کسی آئیڈیالوجی یا کسی ریلیجن کے لیے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو لبرل ویلیوز کا اتنا غرہ مانتے ہیں، لبرل ویلیوز کو اتنی بڑی یہ جو چیز مانتے ہیں، یہ بہرحال ان کے نزدیک اسلام خطرہ کیوں ہے، اور اسلام کو یہ ان لبرل کیوں سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اسلام ان لبرل کیوں ہو جاتا ہے۔ اصل میں امریکہ کی پوری سائیکی کو اگر ہم دیکھیں، امریکی معاشرے یا ویسٹرن معاشرے کی پوری نفسیات کو اگر ہم سمجھیں، تو جب ان کے پاس مذہبی ریفارمیشن ہوا اور پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہوا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، انٹلیکچول ریولوشن آیا، تو اس میں بہت خون بہا، اور ہر وہ چیز جو پرانی اٹھنے لگی انہوں نے اس کو خطرے کے طور پر دیکھا۔ اسی لیے جب کیتھولسزم کی تحریک یورپ میں اٹھی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ پھر جب کمیونزم ایک دور میں اٹھنے لگا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فاشزم آیا ہے، ہٹلر آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ تمام خطرات کا ایک انالیسس کیا، اور انالیسس کر کے وہ کچھ نتائج پر پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا خطرہ لبرل ویلیوز کو ایسے اقدار ہیں جو ٹوٹیلیٹیرینزم کو جنم دیتے ہیں، یا جس کو اردو میں ہم کہیں گے مطلق العنانیت، کمپلیٹ کنٹرول والا معاشرہ، جس میں مکمل سیاسی کنٹرول اور تمام آزادیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی ایک بہت بڑی آئیڈیالوگ ہے جنہوں نے جو ہے پچھلی صدی میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں، ان کا نام ہنا آرنٹ ہے، اور ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو تصنیف ہے، وہ اوریجنز آف ٹوٹیلیٹیرینزم ہے۔ 3 جلدوں میں 10 سالوں پر مشتمل ان کا ریسرچ ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے، پورا لبرل ویلیوز کو جو خطرہ ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نازسزم کا پورا خطرہ ہوا، وہ جیو تھیں، یورپ میں رہتی تھیں، جرمنی کی رہنے والی تھیں۔ ہٹلر نے جب مظالم کیے تو وہ یورپ چھوڑ کر جو ہے پھر امریکہ جاتی ہیں، اور امریکہ میں پھر 10 سال میں اپنی تھیسس وہ مرتب کرتی ہیں، اور مرتب کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں جس کے نتیجے میں ایک ایسا سیاسی آرگنائزڈ ایک سسٹم پیدا ہوتا ہے جس کو ٹوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے۔ اس نے 3 وجوہات بتائیں۔ اس کی جو پہلی تھیسس ہے، اس نے دراصل میں لکھی ہے 1943 سے 1946 کے درمیان، 1943 سے 46 کے درمیان۔ اس نے کہا کہ اس کے 3 ریزنز ہیں، 3 بڑے اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اس نے کہا کہ اس کی سب سے پہلی وجہ اس طرح کے رجحانات پروان چڑھنے کی یوروپین کولونیلزم ہے۔ یوروپین استعماریت جو دنیا بھر میں پھیلی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ایسے ایک سیاسی نظام کو جنم دیا ہے۔ پوری استعماریت افریقہ میں پھیلی تھی، مڈل ایسٹ میں پھیلی تھی، ہندوستان میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ برٹش آئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دوسری اہم وجہ اینٹی سیمیٹزم ہے، اور تیسری وجہ اس نے بتائی ریسزم ہے۔ لیکن یہی انا آرنٹ پھر آگے چل کر جب ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہے، وہ ہٹلر کو دیکھ رہی تھی، ناززم کو دیکھ رہی تھی، اور اپنی تھیسس جو ہے اس سے لکھ رہی تھی۔ جیسے ورلڈ وار 2 ختم ہوئی، ہٹلر کا خاتمہ ہوا، تو دنیا میں کولڈ وار کا دور شروع ہوا۔ کولڈ وار کے دور میں ایک نیا پیراڈائم سامنے آیا ویسٹ کے، اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹ ویسٹ کے، پروٹیسٹنٹ امریکن ویسٹ کے، اور ان کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج آیا وہ کمیونزم کا چیلنج تھا۔ تو جب اس نے اپنی تھیسس کا تیسرا حصہ لکھا، تو تیسرے حصے میں پہلے حصے میں جو اس نے 3 نتائج نکالے تھے، ان سے بالکل مختلف ہٹ کر 3 نئے نتائج اس نے اخذ کر لیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری تھیسس جو ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے۔ وار اینڈ ٹیرر میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیسس ہے جو اس نے لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہ جو دور ہے، اس کے اندر جو نازسزم ہے، وہ نازسزم سے اس کا فوکس شفٹ ہوا، اور سوویت اس کا دشمن بنا۔ اب جو ہے ریسزم وہ مرج ہو گیا مارکسزم میں،
جو ریسزم کا وجہ اس نے نکالی تھی اس نے جا کر جو ہے اس کو مارکسزم میں ضم کر دیا. پھر آشوز میں جو خون بہایا گیا تھا یہودیوں کا، ہٹلر نے جو جوز پر استحصال کیا تھا، اس کو اس نے جوڑ دیا مارکسزم یا سوویت یونین کے گولاگ سے. وہاں بھی اسی طرح کے جرائم جو ہے وہ سوویت دور میں ہوئے تھے. اور فاشزم کو اس نے جوڑ دیا کمیونزم سے. یعنی ایک تحریک کو جوڑ کر، ایک انالیسس کو جوڑ کر پورا ایک نیا انالیسس مرتب کر دیا گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل میں وار آن ٹیرر کے دنیا بھر میں جتنے بھی اسکالرس ہیں، جتنے بڑے بڑے ریسرچ آرگنائزیشنز ویسٹ چلاتا ہے، امریکہ چلاتا ہے، ان تمام کے اندر جو کتاب بڑی مقبولیت کے ساتھ پرسکرائب کی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹیررزم کی مانسکتا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والیوم 1 اور 2 مت پڑھیے، یہ والیوم 3 کو پڑھیے، یہ اصل ہے. والیوم 1 اور 2 میں ان کے خود کے اوپر ضرب لگتی ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر میں کہوں تو سمانتھا پاور جو ہے یہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں وار آن ٹیرر کی بہت بڑی ایکسپرٹ تھی اور ممبر تھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی. یہ جو ہے اس کتاب کو خاص طور پر پرسکرائب کرتی ہے ایز فارن پالیسی، کہ یہ فارن پالیسی کے طور پر ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے. اور اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا یہ جو معاشرہ ہے اس کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو نیا یہ مسائل، یہ نیا جو مسئلہ آیا ہے وہ اسلام سے ہے. اور اسلام کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اہم ٹولز ایجاد کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمامی صفات جو ساری کی ساری ٹوٹیلیٹیرینزم میں تھی وہ ساری کی ساری اسلام میں پائی جاتی ہیں، اسلام کے طرز حکومت میں پائی جاتی ہیں، اسلام کی سیاسی تعلیمات کے انداز میں جو ہے یہ پائی جاتی ہیں. تو اس نے کہا، اور انہوں نے جو ہے ایک پورا کا پورا تھیسس گڑھا اور انہوں نے کہا ایک تھیوری انہوں نے پروموٹ کی. اس تھیوری کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ناززم پرابلم تھا، اس کے بعد کمیونزم پرابلم تھا، آج انہوں نے ایک نیا کوڈ ورڈ ایجاد کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامزم دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے. دنیا میں اسلامزم ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے. اور یہی اسلامزم وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی ہے، اسی طرح جس طرح کمیونزم تھی اور فاشزم تھی. وہ اسلام کے ماننے والوں کو اور خاص طور پر تحریکات اسلامی کو وہ ہٹلر اور مسولینی کی طرح دیکھتے ہیں، وہ سوویت یونین کے ان فاشسٹ لیڈرز کے طور پر دیکھتے ہیں جس طرح سے کمیونزم اور فاشزم کے دور میں تھے. اسی لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پیراڈائم سے ہمارا اپنا کس طرح سے سابقہ آتا ہے. اس کے لیے یہ جو پورے نیو ایتھسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں پوری کی پوری تھیسس بتاتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو سسٹم ہے یہ ہٹلر کے طرح فاشسٹ سسٹم کیوں ہے. وہ بتاتے ہیں بنو امیہ کے دور میں کیا ہوا، وہ بتاتے ہیں بنو عباس کے دور میں کیا ہوا، وہ بتاتے ہیں مسلمانوں نے کیسے مسلمانوں کا قتل کیا صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اقرار یا جن کو ایکسیپٹ ہم کو کرنا پڑے گا. اور یہ کیا. جب یہ تمام تھیسس لکھی جا رہی تھی تو مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ 1965 میں آپ نے ایک بڑی شاہکار تھیسس لکھی، بڑی شاہکار تھیسس لکھی. اور آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ بتایا کہ اسلام کے اور اسلام کا ہی استعمال کر کے ایک بگڑی ہوئی شکل جب اس کی بنائی جاتی ہے اس کے درمیان میں فرق کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان کا فرق کیا ہے. جس پر لوگ تنقید کرتے ہیں، جس پر یہ نیو ایتھسٹ تنقید اپنی لکھتے ہیں، وہ دراصل میں ملوکیت ہے. اسلام ہی کے سسٹمز کو استعمال کر کے، اسلام ہی کے اصولوں کو استعمال کر کے ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں تمام آزادیوں کو ختم کر دیا جائے. ہم نکال کر اگر مسلمانوں کی تاریخ کا وہ دور دیکھیں تو اس میں کئی ایسے سیاہ دور بھی ہم کو نظر آئیں گے جن پر ہم کو وحی کی روشنی میں توجہ دینی ضروری ہے، وحی کی روشنی میں ان کا انالیسس ضروری ہے. مسلم نظریے سے اس کا انالیسس نہیں کرنا چاہیے، اس کا انالیسس ہونا چاہیے وحی کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، کہ جب یہ اصول دیے جاتے ہیں
اور اصول بگاڑے جاتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت میں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو اسلام کی خلافت اور ملوکیت جب وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملوکیت میں ساری آزادیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اینڈ آف فریڈم۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اینڈ آف جوڈیشل فریڈم، ساری جوڈیشل فریڈم ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملوکیت جب مسلمانوں کی آ جاتی ہے تو وہاں پر اینڈ آف کانسٹیٹیوشنل بیسڈ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ریسزم اور نیشنلزم یہ بیسس بن جاتا ہے، مسلمانوں کی قومیت یہ بیس بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اور اپنے عروج کی بقا کے لیے اور وجود کے لیے لڑیں۔ ان کا بیس اور ان کا محرک اسلام نہیں ہوتا بلکہ مسلمان قومیت ہو جاتی ہے، بنو امیہ کی قومیت، عباسی کی قومیت، ترک عثمانوں کی قومیت، عربوں کی قومیت، عرب نیشنلزم۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو پھر مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی جو ہے وہ وجہ بنتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں یہ جو کام کس طرح سے کرتے ہیں۔ نیو ایتھزم جو ہے اور اس کے جو اسکالرس ہیں وہ دعوت دیتے ہیں پہلے خدا سے بیزاری کی، اور پھر وہ اسپریچویلٹی کا ایک پیراڈائم لے کر آتے ہیں، اور یہ چیز انڈیا سے یا ہمارے ماحول سے جو ہے وہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے جب خدا کے وجود کا انکار ہو جائے گا، خدا کے وجود کا لوگ جو ہے پوری طرح سے انکار کر لیں گے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی اسپریچویلٹی کی طرف دنیا بھاگے گی کہ جس کے اندر وہ دنیا میں اطمینان ڈھونڈنا چاہے گی۔ اسی کو انہوں نے ایک نیا نام دیا، انہوں نے کہا اس کو سیکولر اسپریچویلٹی، یعنی آپ جائیے میڈیٹیشن کیجئے، دھیان لگائیے، دھیان اور گیان کی باتیں کیجئے، خدا اور خدا کے وجود اور آرگنائزڈ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی سیکولر اسپریچویلٹی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیو ایتھزم کا جو پیراڈائم ہے وہ پورا کا پورا آتا ہے اور پھر انڈیا میں رائٹ ونگ اسلاموفوبیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہی ویسٹ کا جب 2001 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا، اسی طرح 2008 میں 26/11 ہوا۔ 2008 میں جب 26/11 ہوا تو اسی طرح سے چیزیں جب ویسٹ میں اسلام کے اگینسٹ میں لکھی گئی تھی، اسی طرح سے چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ اس ملک میں بھی لکھی جانے لگی، پیراگراف کے پیراگراف اٹھائے جانے لگے اور انہی کو جو ہے یہاں پر ٹرانسفارم کیا جانے لگا، لکھا جانے لگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے یہ اسلاموفوبیا، یہ سیکولر اسپریچویلٹی کے ذریعے آج نیو ایج کے یہ جو گروز ہیں، بڑی اچھی یہ انگریزی بولتے ہیں، بہت کمپیوٹر سیوی نظر آتے ہیں، یوٹیوب پر، ٹی ویز پر اور ایڈ میں آپ کو سپر بائک چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی ایسٹرولوجی کا گیان دیں گے، کبھی آپ کو اور آپ کی نئی نسلوں کو لیڈرشپ سکھائیں گے، کبھی یوگا کی تعلیم دیں گے، کبھی میڈیٹیشن ایکسپرٹس کے طور پر آئیں گے، اور آپ کی جو پوری کی پوری جنریشن ہے وہ جنریشن کو ٹرانسفارم کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ ہندوازم جس طرح سے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہوا تھا، اس ملک میں بھی ہندوازم کو اسی راستے پر ریفارم کرنے کی کئی تحریکیں اٹھی، کئی لوگ اٹھے، راجا رام موہن رائے سے لے کر جسٹس راناڈے ہوں یا کئی ایسے لوگ ہیں، لیکن ہندوازم کی ایک خاص بات ہے، ہندوازم میں تبدیلی ویسے نہیں آئی جیسے ویسٹ میں آئی۔ اس کی وجہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوازم کا ایک خاص مزاج ہے۔ کسی بھی معاشرے کا مزاج کئی مرتبہ اس کے کھانے پینے اور ادوار سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر جو کھانا کھاتے ہیں لوگ، ہم بھی جا کر کبھی کبھی ویج استفادہ کر لیتے ہیں ویج تھالی سے۔ ویج تھالی ایسے ہوتی ہے کہ ایک کمپارٹمنٹ میں ایک چیز رکھی ہوتی ہے، پھر ایک جگہ ایک دال رکھی ہوتی ہے، پھر چاول ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، ایک کٹوری میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک کٹوری میں ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے مذہب کے ساتھ ویسٹ نے کیا، یہاں پر جو ہے ہندوازم نے ایک خاص چیز اڈاپٹ کی۔ انہوں نے ایک تو چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کیا، چیزوں کو الگ الگ خانے میں رکھا، اور پھر اپنی چوائس اور مرضی کے لحاظ سے چیزوں کو لیا اور مکس کیا۔ یعنی جب نیو ایتھزم والے سائنس کی بات کرتے ہیں
تو جب جے پور لٹریری فیسٹیول میں رچرڈ ڈاکنز آیا تھا تو آپ دیکھیے سائنس کو بڑا چڑھا کر جو ہے یہ قبول کرتے ہیں، بہت خندہ پیشانی سے جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. یہ معاشرہ ایسے بات کرتا ہے جیسے مانو بالکل سائنٹیفک ٹیمپر اس نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، اور اچانک سے سائنس کی بات کرتے کرتے وہ آئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ سوڈو سائنس میں لے کر چلے جائیں گے. وہ آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ جو مندر پر جو ہے یہ بنا ہوا جو دکھ رہا ہے نا، یہ اسپیس راکٹ ہے. اسپیس راکٹ کا سائنس تو ہم صدیوں پہلے جانتے تھے. یہ دیکھیے یہ یہاں یہ جو شکل بنی ہوئی دکھ رہی ہے، یہ فرٹیلائزیشن کا پروسیس بتاتی ہوئی شکل ہے. یہ جو ہے صدیوں پہلے ہم جانتے تھے. تو اسی سائنس کو لیتے ہیں، سائنس کو جو ہے پھر سیوڈو سائنس میں ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، اور ریلیجن، سائنس اور انڈسٹری کا ایک پاورفل جو ہے کاکٹیل ہے جو وہ بناتے ہیں، اور یہ نشہ جو ہے اپنی آنے والی نیکسٹ جنریشن کو وہ پلا رہے ہیں. اور وہ نشہ پلا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جائیے آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ مسلمان ہے، آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسلمان ہے. اور وہ یہ جو ری تھروننگ کرنا چاہتے ہیں پوری سانسکرتک سبھیتا کو، پوری سناتنی تحریک کو، وہ صرف یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا غلبہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نسلوں کے اندر، نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ آپ کی اور میری نسلوں کے قلب کے اندر یہ سافٹ شرک کو اس راستے سے ڈالیں. دھیرے دھیرے کر کر وہ آپ کے ہارٹس اور مائنڈز میں یہ تمام چیزوں کو ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں گے اسکولز، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، بزنس انٹرپرائزز، انوائرمنٹ کے لیے ہونے والی تحریکیں، یوگا اور سٹریس بسٹنگ کے سیمینار، سیلف ہیلپ کے اور لیڈرشپ کے پروگرامز دھڑلے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے چلے آتے ہیں. اس میں کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کی لکھی ہوئی کتابیں لیڈرشپ پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن لی ہوئی ہے پوری اس سناتنی لٹریچر سے. وہیں سے لے کر جو ہے یہ شراب جو ہے سیکولر اسپریچویلٹی کی اور یہ سافٹ شرک کی یہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں. دیکھیے اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. گلوبلائزیشن کے بعد ریسرچرز لکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی ہو گئی، اور تمام مذاہب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی ہو چلے ہیں. دنیا زیادہ سے زیادہ مذہبی ہو گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ مذاہب سیاسی ہوتے چلے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ، ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ اور بڑی کارپوریشنز، ان کی ایک پوری گٹھ جوڑ ہے جس نے یہ سناتنی تحریک کو جو ہے آگے پروان جو چڑھا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس طرح سے گورنمنٹ کی جس طرح سے اسکیمز جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں، وہ سائنس میں ڈوبا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے. لیکن ایک آپ دیکھیں گے ایک پل کوئی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہوگا جو بڑی یونیورسٹی میں سائنس پر ایک بہت بڑا لیکچر دے گا، لیکن جیسے ہی ریٹائر ہوگا گھر آئے گا تو سیوڈو سائنس پر بات کرے گا، آفاقی ایسے قصوں پر بات کرے گا، ایسے کارناموں جو ہے اور کرشموں پر بات کرے گا، ایسٹرولوجی پر جو ہے وہ بات کرے گا. آپ دیکھیں کہ ایک مثال، ایک دو مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طرح سے یہ پورا پروسیس پچھلے 50 سالوں میں انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے، باضابطہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا. تو آپ دیکھیں کہ شری ہری مندر ہے، بہت خوبصورت جو ہے مندر ہے پوربندر گجرات میں. گجرات کے اندر جو ہے 2006 میں جو ہے یہ بنایا گیا. اس کو بنانے والے جو سب سے اہم پریسٹ ہیں وہ سندیپانند ودیا نکیتن ہیں، اور ان کو جو ہے گورنمنٹ آف گجرات نے 85 ایکڑ زمین جو ہے وہ کوڑیوں کے دام دے دی. جانتے ہیں کہ یہ اس کو بنانے والے اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ رمیش بھائی اوجھا ہیں. جانتے ہیں رمیش بھائی اوجھا کون ہیں؟ رمیش بھائی اوجھا جو ہیں یہ امبانی فیملی کے بہت ہی قریبی گرو ہیں. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پورا کمپلیکس کس طرح سے اور کس نے جو ہے وہ بنایا ہوگا.
اسی طرح سے شری شری روی شنکر کو آپ جانتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا آج جو رولنگ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ رولنگ ایڈمنسٹریشن کی بڑی پروپیگنڈا مشینری جو ہے، اس کو بڑے ذہین IITians، بڑے ذہین سافٹ ویئر اور کارپوریٹ کے پروفیشنلز چلا رہے ہیں. یہ کہاں سے ایجاد ہو گئے؟ کہاں سے ان کے پاس آ گئے؟ کہاں سے اتنا ذہین دماغ سوڈو سائنس میں ماننے لگا؟ تو آپ دیکھیں کہ 2009 میں اور 2009 سے پہلے 1994 میں سب سے پہلے وشو ہندو پریشد نے IT ملنس لینے کی شروعات کی تھی، اور اس کی شروعات بنگلور میں ہوئی تھی. بنگلور میں جو کارپوریٹ پروفیشنلز دن اور رات اور دن کی شفٹ سے تنگ آ جاتے ہیں، ان میں انگزائٹی، بوریت، پریشانی، ڈپریشن، یہ تمام امراض ان کے اندر آ جاتے ہیں. تو ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے گروؤں کو بلایا جاتا تھا، خاص طور پر شری شری روی شنکر. اور وہیں سے پھر یہ RSS کی تحریک کو بڑے بڑے یہ پروفیشنلز ملنے شروع ہوئے. 2009 میں وشو ہندو پریشد نے باضابطہ اس کو لانچ کیا، اور اسی کے نتیجے میں 2014 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی آرمی جو ہے، جس کو ہم IT سیل کہتے ہیں، وہ کھڑی ہوئی. آج گوبلز کی منسٹری کی طرح جو ہے وہ پورے ملک میں پروپیگنڈا منسٹری چلاتی ہے، زبردست انداز سے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہے. بڑے پروفیشنلز اس میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ویسٹ انسانی سائیکولوجی، کراؤڈ سائیکولوجی کی گہری ریسرچ جو ہوئی ہے ویسٹ میں، اس کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور وہ گہرے مطالعے کے ساتھ پورے سماج اور کراؤڈ سائیکولوجی پر کیسے حاوی ہوتے ہیں اس کو لے کر میدان میں آئے. اور ان کا ساتھ جو ہے، صرف میں اگر مثال دے دوں تو شری شری روی شنکر کو اڑیسہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کے ویدانتا یونیورسٹی کے لیے 8,000 ایکڑ کی زمین دی. 8,000 ایکڑ کوڑیوں کے دام. وہ یہاں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ یہاں ویدانتا یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا عالی شان پروجیکٹ ہے، ڈریم پروجیکٹ ہے، سناتن تحریک کا ڈریم پروجیکٹ ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج کی لائن میں، آکسفورڈ اور کیمبرج سے مقابلہ کرتا ہوا ان کے جو اسکرپچرس ہیں اور اسکرپچرس کے اندر جو علوم دیے ہیں، اس کی ریسرچ کی ایک یونیورسٹی، جہاں ایئرپورٹ ہوگا، 4 لین ہائی وے ہوگی، اور انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ڈائریکٹلی اس کو ہوگی. گورنمنٹ نے جو ہے کوڑیوں کے مول ان کو دے دیا. اور جانتے ہیں اس کو فنڈ کس نے کیا؟ اس کو فنڈ کیا انل اگروال نے. انل اگروال کون ہے اور یہ اڑیسہ میں پروجیکٹ کیوں ہیں؟ تو انل اگروال جو ہے ویدانتا ریسورسز اور مائننگ کے باس ہیں، اونر ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر یونائٹڈ کنگڈم میں ہے. یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے انل اگروال فاؤنڈیشن بنائی، اور UK میں سب سے پہلا جو ہے گورنمنٹ فنڈڈ ہندو اسکول انہوں نے شروع کیا. سب سے پہلا جو ہے کرشنا اونتی اسکول شروع کرنے والے یہی. تو اسی طرح سے یہ یونیورسٹیز کا ایک بڑا جال، تعلیمی اداروں کا بڑا جال. صرف ایک کی اگر میں مثال دے دوں اور اپنی بات کو اگر میں سمیٹ لوں تو ایک صرف مٹھ ہے جس کی کئی ریاستوں میں بڑی بڑی آج یونیورسٹیز ہیں. تقریباً کم و بیش 375 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ایک مٹھ کے. ایسے ہزاروں مٹھ ہیں جس میں 40,000 طلبہ ہیں. مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، کئی ریاستوں میں پھیلے ہوئے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں. اور یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیورویدک ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، ماڈرن میڈیسن کے ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، نرسنگ، فارمیسی، انجینئرنگ، مینجمنٹ، تمام کے کورسز چلا رہے ہیں، جس کا روٹ جو ہے وہی سناتنی فلسفی ہے. آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی کیسے فکر کرتے ہیں اس پر جو ہے ہم توجہ دیں. ہماری نسلوں کو جو ہے ہم کیسے اس فتنے سے اور کیسے اس فساد سے بچائیں، اس کے اوپر ہم کو توجہ دینی چاہیے. سورہ آل عمران قرآن مجید کی بہت ہی ڈائنامک صورت ہے. میں انشاءاللہ بس ایک آیت سورہ آل عمران کی رکھ کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. سورہ آل عمران جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد سے لے کر احد تک کے واقعات اور اس کے بعد کی ایک تمام تاریخی ایک کامنٹری ہے ایک لحاظ سے. یہ وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینے میں تھے
اور تمام قسم سے منافقین اور یہود اور نصارہ تمام سے آپ کا سابقہ تھا۔ مسلمانوں کو ایک کلیئرٹی سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک صاف بات بتائی اور بہت صاف اصول دیے۔ آپ کو موقع ملے تو آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ضرور پڑھیں۔ بہت خاص اور ڈائنامک قرآن مجید کا حصہ ہے۔ وہ ہم کو اور مومنوں کو یہ صاف بتا دیتا ہے کہ خیر امت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو ورلڈلی ویژن ہوتا ہے وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کے ذہن میں آپ کیسے ڈالیں گے۔ وہ ورلڈلی بصیرت جو ہے، ورلڈلی وزڈم جو ہے، یا قوموں اور سماج میں رہنے کی جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے، اس کی سمجھ آپ میں کیسی ہونی چاہیے۔ آپ خیر امت ضرور ہیں، لیکن اس بات کی سمجھ رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے بہت قریبی دوست نہ بنا لو ان لوگوں میں سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بہت قریب ان سے تعلقات نہ کر لو۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من دونکم لا یعلونکم خبالا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دراصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جسمانی تم کو نقصان پہنچے، اور اس کے لیے یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کی نفسیات جو ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یعنی یہاں تک کہ تم کو تکلیف دینے میں ان کی حد یہاں تک جاتی ہے کہ تمہاری جو ہے پھر موت واقع ہو۔ پھر فرمایا کہ دراصل میں بغضاء، یعنی یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں، تم کو ہیوملیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ تم سے اور تمہاری نسلوں سے وہ ڈیپ روٹڈ نفرت رکھتے ہیں۔ یہ ڈیپ روٹڈ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیپ روٹڈ نفرت کی وجہ آپ کا عقیدہ توحید ہے، آپ کے غیر معمولی عقائد ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ تصور توحید آپ رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر سپریمیسی جو انسان نے انسان پر قائم کی ہے اس کو توڑنے کی طاقت آپ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفہ اتنا کرسٹل کلیئر نہیں ہے جو خدا کے تعلق سے ایسی پیغامات آپ کے سامنے دے، اتنی کلیئرٹی سے دے۔ نیو ایتھسٹ کے دائی جب اٹھے، انہوں نے خدا کے تصور کو کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں اور ہر مذہب کے خدا کے تصور پہ تنقید کی، لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر سکے کہ اسلام کے تصور خدا پر انگلی اٹھا سکے، کر ہی نہیں سکے، وہ تھیسس ہی نہیں بنا سکے۔ اتنا پاورفل آپ کے پاس کانسیپٹ۔ دوسری اہم چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے غیر معمولی اخلاق ہیں، وہ غیر معمولی انسانوں کی فلاح کا جذبہ جو آپ کے اندر اللہ نے قدرتاً ڈالا ہے، ایمان کے نتیجے میں پیدا کیا ہے۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انسانی گروہ کے استحصال سے روکتی ہیں، اور وہی ان کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے۔ ان کا پورا سسٹم، ان کا پورا نظام انسانوں کے استحصال پر بنا ہوا نظام، چاہے وہ چتر ورن کا سسٹم بنا ہوا ہو، ریسزم کا سسٹم بنا ہو، کارپوریٹ سلیوری ہو، یا دنیا کا کوئی نظام، یہ تمام کے تمام جو ہے اسی پر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو ہے، ان کے دلوں میں جو وہ بات رکھتے ہیں وہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت مائنورٹی قلیل حصہ ہے، یہ انسانوں کا مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بڑا چھوٹا سا گروہ ہے، پوری انسانیت نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا گروہ ہے، بڑے عزائم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد بینا لکم آیاتی ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بتا دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جو ہے یہ کھول کر واضح رکھ دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور میں اپنی بات کو جو ہے اس سے سمیٹ لوں گا، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ تم ہو جو بڑے سادہ لوگ ہو،
بڑے سادگی سے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہو، بڑے سادہ لوئی سے کسی سے بھی جو ہے فول ہو جاتے ہو، کسی کے بھی بیوقوف بن جاتے ہو۔ یہاں جو قرآن مجید میں جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحبونہم ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے جس طرح تم ان سے کرتے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس میں محبت کا جذبہ اللہ نے خیر امت ہونے کی وجہ سے ایسا ڈالا ہے کہ وہ خود اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہاری نسلوں کو یہ شعور پیدا کرو، یہ شعور دو کہ دوست اور دشمن کے بیچ میں وہ تمیز کرنا سیکھیں، وہ یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پالے ہوئے ہے اور کون مسکراہٹ کے پیچھے آپ کے لیے دل میں بہت بڑی بڑی سازشیں رچ بیٹھا ہے، کون ہے جو لانگ ٹرم میں آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو آپ کے لیے نرم دل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اس طرح سے کہ اذ خلو عبدو علیکم الانامیل من الغیظ قل موتوا بغیظکم، ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ نفرت کی آگ میں، تم سے نفرت کی آگ میں بھنے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا خیر تم کو نصیب ہوتا ہے، تھوڑا سا تمہارا جو ہے بڑھائی تمہاری ہو جاتی ہے، ان کے برداشت کے باہر ہے، ان کے برداشت کے باہر ہے۔ ان کے پروپیگنڈا مشینری IS جہاد کہہ کر جو ہے یہ پروگرامز چلائیں، یہ تھوڑی سی ترقی آپ کے اور آپ کے نسلوں کی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ سب سے بااخلاق بچہ ہے، آپ کا بچہ سب سے بہترین اور ایماندار بچہ ہے، آپ کا نوجوان سب سے قیمتی نوجوان ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی کا شعور رکھنے والا اگر کوئی ہے مسلمان نوجوان، لیکن آپ کو ایسی چکر میں ڈالیں گے، آپ کو اور آپ کی نسل کو ایسے گھمائیں گے کہ آپ کو جو ہے کنفیوز کر کے رکھ دیں گے، آپ کے اور آپ کی نسلوں کو جو ہے وہ کنفیوژن میں ڈال دیں گے۔ کبھی سائنس کے آرگومنٹ لائیں گے، کبھی اسپریچویلٹی کے آرگومنٹ لائیں گے۔ تو قرآن مجید ہم کو یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ان کو ایک ہی جواب دو، جب کوئی ایسا آدمی ملے تو مسکراؤ، اور دل میں ایک آیت جو ہے ضرور آپ یاد کر لیں، قل موتوا بغیظکم، جاؤ مرو اپنے اس نفرت کے اندر۔ جو معاشرہ اپنے اندر نفرت پالتا ہے اور اپنی نئی نسل کو نفرت سکھاتا ہے، اللہ اس کی مخدر فرعون کی مخدر، اس کا مخدر فرعونی مخدر۔ نفرت دنیا میں پنپنے کے لیے آئی نہیں ہے۔ جو اپنے معاشرے کو، اپنی نوجوان نسل کو نفرت دے کر خوش ہو رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ان کی نسلوں کا مخدر طے ہو چکا ہے، اور انہوں نے خود وہ مخدر اپنے لیے طے کیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے بہت اچھے سے جانتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، دینی حمیت کا مظاہرہ کریں، دین کے فنڈامنٹلز کو اپنی نسلوں کے ذہن میں، قلب میں پوری طرح سے اتاریں۔ حالات سے جو ہے بہت زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنا اور اللہ کے دین کو اتنی آسانی سے تبدیل کرنا دنیا میں کسی انسانی گروہ کے لیے اتنا آسان نہیں رہا ہے، تو پریشان مت ہوئیے۔ یہ صرف آپ کو بوکھلانے اور آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے 10 20 40 50 سال کا عرصہ رہے گا، لیکن جب آپ غالب آئیں گے تو دنیا آپ اور آپ کے نوجوان ہی کی منتظر ہے، اور آپ کا ہی نوجوان وہ سیلف لیس سروس انسانوں کی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے جو ہے چمٹائے رکھے، قرآن مجید کا گہرا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اور ہمارے نوجوانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔